بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات صبح مبارکہ آل عمران اللہ اپنے اس کلام میں عظمت پنجتن کو بیان کر رہا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں صدارت، جہاں عظمت، جہاں رفعت، جہاں بلندیاں ہوگی وہاں اہل بیت کا نام ہوگا۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ اہل بیت کو ماننا فطرت ہے۔ میں مولانا منیر صاحب کو جملہ دیا کر رہا ہوں، ان سے دعا چاہیے۔ اہل بیت کو ماننا مذہب سے زیادہ فطرت ہے، تبھی تو ہندو بھی مانتا ہے، تبھی عیسائی بھی مانتا ہے۔ پیار فطرت ہے۔ انسان، آپ نے کبھی غور فرمایا چاہیے صاحب، کبھی غور فرمایا کہ کسی کو منوانے کے لیے ممکن ہے آپ کو مذہبی اور علمی اور دینی دلائل کو قائم کرنا پڑے گا، مگر اہل بیت کو منوانے کے لیے صرف اور صرف عقل سے گرد ہٹانے کی ضرورت ہے۔ لہذا سنی اہل بیت کا مرید، شیعہ اہل بیت کا شیعہ، مسیحی، ہندو، یہودی، کبھی اس موضوع پہ غور کیا جائے، اسی موضوع پر بات کی جائے، عشرہ بھی خمسہ بھی اسی موضوع پہ پڑھا جائے کہ کس کس ہندو دانشور نے مولا علی کا قصیدہ لکھا ہے، کس کس مسیحی دانشور نے مولا علی پر کتاب لکھی ہے۔ دسیوں کتابیں میں بتا سکوں گا اور میری لائبریری میں بھی ہیں کہ جو غیر مسلموں نے مولا علی کی شان میں لکھی ہے، اور انہوں نے اس زاویے سے نہیں لکھی کہ علی چوتھے ہیں یا پہلے ہیں۔ انہوں نے اس قلم سے نہیں لکھی کہ مسلمانوں کے کچھ لگتے ہیں، انہوں نے تو اس قلم سے لکھی ہے کہ جو آسمانوں کی خلقت کو جانتا ہو وہ علی ہے۔ زمینوں کی خلقت کو جانتا ہو، جو فرشتوں کی قسموں کو جانتا ہو، جی جو علی یہ جانتا ہو کہ اللہ نے پہاڑوں کو کیوں بنایا ہے،
اللہ نے فلاں مخلوق کو کیوں بنایا ہے؟ میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، علی کے 5ویں پوتے جعفر صادق کی بات نہیں کر رہا۔ جب 5ویں پشت میں جا کر علم ایسا ہو تو خود علی مولا کا علم کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے، بدن کی ساخت پر علی بات کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں، انجینئر، ماہر معاشیات، ماہر سیاسیات، ماہر فلکیات، ماہر دینیات، ماہر طبیات، ماہر طبیعیات، ماہر ماورائے طبیعات، جتنے بھی دنیا میں آپ کو ماہرین ملیں گے وہ سب علی کے آگے قلم توڑتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ ہر فن کا عالم یہ کہتا ہے کہ میرا استاد علی۔ مثلا ڈاکٹر حضرات جب مولا علی پہ غور کرتے ہیں، میں شاہ صاحب کچھ عرصے پہلے غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر میں میڈیکل کالج ہے، ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ہم گئے خطاب کرنے، یوم مصطفیٰ تھا، تو اب ڈاکٹروں سے خطاب، میں مولوی، تو میں نے کہا یہ میری سنیں گے کیوں؟ کہیں گے جی یہ کون صاحب ہے جو ہمیں بات کرنا ہے؟ تو ہم نے سوچا کہ ان کو اگر پیغام دینا ہے، انہیں کوئی پیغام دینا ہے تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ مولا علی نے جو باڈی سے متعلق، بدن سے متعلق، اس لیے کہ ڈاکٹر کا موضوع بدن ہے، ڈاکٹر بدن کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، پھر پہلے جرنل بدن کے اوپر، پھر وہ ایک چیز کے اوپر غور کرتا ہے، پھر اس میں وہ اور زیادہ ماہر ہوتا چلا جاتا ہے جی ایک شعبے میں۔ پھر آنکھ میں صرف آئی اسپیشلسٹ نہیں ہوتے، آنکھ کے اندر بھی پھر 4 اور شعبے ہیں جی۔ آج تو دنیا ثابت کر رہی ہے کہ اللہ نے بنایا کیا ہے۔ یعنی جتنا سائنس ترقی کرے گی نا، یقین جانیے مسجدوں میں رش اتنا ہی بڑھے گا، اللہ کا سجدہ بڑھے گا جتنی سائنس ترقی کرے گی۔ وہ کوئی اور ہوں گے کہ جو جدید دور سے الجھتے ہوں، ہم تو ممبر ہی سجائے اس لیے بیٹھے کہ جدید لوگ آئیں۔ تو ہم خطاب کرنے گئے، اب ہم نے مولا کے وہ اقوال علیحدہ کیے، تلاش کیے، یادداشت نوٹس بنائے کہ جس میں مولا نے بدن سے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو آپ یقین جانیے اس میں شاید 20% تو ہندو طالب علم بھی تھے اور اساتذہ بھی تھے، تو کچھ ہندو ڈاکٹر اور پروفیسر اساتذہ آئے، کہنے لگے یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابھی قول سناتا ہوں میں آپ کو، یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں۔ کہا نہج البلاغہ کب لکھی گئی تھی؟ میں نے کہا 1000 سال پہلے سید رضی نے کوئی 150 اہل سنت اور شیعہ کتابوں سے مولا کے خطبوں کو نکالا اور ایک کتاب کی شکل میں ڈالا، جس کا نام انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق نہج البلاغہ رکھا۔ اور سید رضی نے مولا کے کلام کو نہج الدین نام نہیں دیا، نہج الاسلام نام نہیں دیا، نہج القرآن نام نہیں دیا، تفسیر قرآن نام نہیں دیا۔ سید رضی نے مولا کے کلام کو آرٹ کے ساتھ، فن کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی نہج البلاغہ کھولنے والا صرف شیعہ نہ ہو، نہج البلاغہ کھولنے والا صرف سنی نہ ہو، بلکہ نہج البلاغہ ہر وہ شخص کھولے جس کو ضرورت ہے۔ یعنی اگر علم معاشرے کی ضرورت بن جائے تو تبھی ہنر بنے گا۔ میں ابھی ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں، یہاں تکرار میرا دل کر رہا ہے کہ آپ نے کبھی غور فرمایا یہ پنجے کے اندر کتنی مہارت بنانے والے نے پنجہ بناتے ہوئے مہارت کتنی استعمال کی ہے۔ یہ جو پھریرا ہے، جو پٹکا ہے، اس میں جو مولا عباس کا نام لکھا ہے، اس پہ کتنا کام ہوا ہے۔ آج تو مشینوں سے کام ہو رہا ہے، پہلے ہمارے گھر کی بیویاں ہاتھ سے کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ عزا خانے میں جائیے، آپ زلجنا کا جو سامان سجاتے ہیں
آپ جو تابوت کے اوپر چادریں سجاتے ہیں، اگر کسی انگریز کو دکھا دیں نا تو وہ، آپ تو کچھ اور پہ مجلس میں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے، وہ دیکھ ہی رہا ہوگا کہ دیکھو تو صحیح کتنی مہارت ہے۔ چکوال والے نوحہ ایسا پڑھتے ہیں، ملتان والے ایسا پڑھتے ہیں، لاہور والے ایسا پڑھتے ہیں، اور پھر صاحب کراچی والے ایسا ماتم کرتے ہیں، لکھنؤ والوں کا یہ انداز ہے، امروہہ والوں کا یہ انداز ہے۔ دین کو ثقافت بنا لو، دین ہاتھ سے جائے گا نہیں۔ دین اگر ثقافت، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ دین اگر ثقافت بن جائے، بخاری صاحب، دین اگر ثقافت بن جائے تو پھر اس کے خلاف سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ پھر مسئلہ شیعہ کا نہیں رہے گا، مسئلہ ثقافت کا ہو جائے گا۔ تو یہ اچھا، اس کام میں دین کو ثقافت بنانے میں جو بڑا کردار ہے وہ خواتین کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی جذبہ خواتین میں مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہم تو 2 مجلس کر کے تھک جاتے ہیں، یہ صبح سے 10ویں کرنے کے بعد بھی کہتی ہیں روٹی ڈال دی ہے، 1 مجلس اور کر کے آ رہے ہیں، پھر 11ویں مجلس میں چلی جاتی ہیں، اور ایک ہاتھ سے ایک بچے کو پکڑا ہوا ہے اور ایک کو بغل میں دبایا ہوا ہے، اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور اگر ان کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور مجلس بھی نہیں چھوڑنی۔ توجہ ہے؟ ایک جملہ ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ خواتین میں دین کا جذبہ زیادہ ہے، انہیں صحیح دین سمجھاؤ ورنہ اپنا ہاتھ کا بنا لے گی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ تو وہ جو علی مولا کو ماننے کا سبب ہے، جی آج بڑے کام ہو رہے ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، مگر مطمئن رہو کچھ نہیں ہوگا۔ مولا کے سامنے کسی اور کو لانے کی باتیں، مولا کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو بنانے کی باتیں، جی شخصیات کو لانے کی باتیں، سب کو سب اپنی اپنی شخصیات مبارک ہوں، علی علی ہے۔ وہاں میں نے مولا کا جو قول ہدیہ کیا ڈاکٹروں کو، مولا فرماتے ہیں اے جبو لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے۔ علی مولا کا خطبہ 1400 سال پرانا کلام، جو 1000 سال پہلے مرتب کیا گیا کلام 1400 سال پرانا ہے۔ فرماتے ہیں اے جبو لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے بنایا کیا ہے۔ یتکلم بلحم، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ بغیر ہڈی کا گوشت، گوشت کا لوتھڑا، نوک اس کی جو ہے زبان کی، گوشت کا لوتھڑا، جی یہ جو باریک باریک اس کے اوپر لکیریں کھینچی ہیں، ان کا کردار ہے، اس کا کام ہے۔ اس زبان کی جو نوک ہے اس کا کام کچھ اور ہے۔ 1 انچ بعد زبان کا کردار بدل جاتا ہے، 6 انچ کی ہے یہ۔ کچھ لوگوں کی، سب لوگوں کی زبان 6 انچ کی ہے، کچھ لوگ بھی 6 انچ کے ہیں۔ وہ جو 1 انچ کے اوپر زبان کا کردار بدلتا چلا جاتا ہے۔ آغاز میں کردار کچھ اور ہے، اختتام پہ کردار کچھ اور ہے، مگر سب کا گوشت زبان کا لوتھڑا ایک جیسے ہی ہے۔ وہ فارسی بول رہا ہے، وہ سندھی بول رہا ہے، وہ پنجابی بول رہا ہے، وہ عربی بول رہا ہے، وہ فارسی، وہ مثال کے طور پہ پختون ہے، پشتو بول رہا ہے۔ ایک ہی طرح کا گوشت کا لوتھڑا ہے، زبانیں مختلف ہیں۔ یہ دانت پر جا کے لگتی ہے، سامنے والے دانتوں پہ جا کے زور لگائے تو 1 حرف بنتا ہے، دائیں والے دانتوں پہ جا کے ٹکرائے تو 1 اور حرف بنتا ہے، جی بائیں والے پہ لگے تو 1 اور حرف بنتا ہے۔
32 دانت نہیں ہے، لغت سازی کا کارخانہ ہے۔ توجہ ہے اب حضرات کی؟ اور یہ لغت سازی کے لیے کردار زبان کا ہے، اور جس تیزی سے رقص کر رہی ہے، جی میں تیزی سے جلدی سے میں اور آپ بولتے ہیں تو یہ مسلسل رقص کر رہی ہے اتنے چھوٹے سے پنجرے میں، اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کی جی۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے واحد عضو ہے جسے سلاخوں میں رکھا ہے، جسے اسیر بنا کر بھیجا ہے، جسے قید میں رکھ کر بھیجا ہے۔ یہ قید میں رہ کر اتنا فساد پھیلاتی ہے، آزاد ہو جائے تو پھر ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات، پنکھا، ایک اور بہتر اور بلند صلوات۔ میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے آپ؟ مولا فرمانے یتکلم بلحم، اب علی کی تعبیر دیکھیے نا، لحم گوشت کا لوتھڑا، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ 100 میرے بچوں جوانوں، 150 واحد عضو بدن ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ گناہوں میں مبتلا جو بدن کا عضو کرواتا ہے وہ زبان ہے۔ ہاتھ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ 5 سے زیادہ نہیں ہے، پیر سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ 3 سے زیادہ نہیں ہے، کان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کچھ 27-28 بیان کیے علماء اخلاق نے جو احادیث میں آئے ہیں، لیکن 150 گناہ ہیں جو زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک عضو یہی ہے جی، یہ ایک لمحے میں محرم کو مجرم بنا دیتا ہے، یہ ایک لمحے میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ قبل تو کتنی دیر میں بولتا ہے مولانا؟ کتنی دیر میں مولانا نکاح پڑھنے والا بولتا ہے قبل تو؟ اور کتنی دیر میں مولانا کہتے ہیں انکاہ تو؟ انکاہ تو 1 سیکنڈ میں بولا جاتا ہے، قبل تو 1 سیکنڈ میں بولا جاتا ہے، حرام حلال ہو جاتا ہے۔ یہ زبان بہت سے فائدوں کا سبب بھی ہے اور بہت بڑی تعداد میں گناہوں کا سبب بھی ہے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیونکہ اس سے گناہ زیادہ ہونے تھے تو اللہ نے اسے باندھ کر بھیجا ہے، تو اللہ نے جب باندھ کر بھیجا ہے تو تم بھی اسے بندھا رہنے دینا، اسے آزاد مت کر دینا۔ مولا علی کا ایک قول ہدیہ کرنے کا دل کہہ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر جاہلوں نے بولنا بند کر دیا ہوتا تو فساد ختم ہو جاتے۔ یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ ینظر بشحم، یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ جو ہماری آنکھ کے اندر پتلی ہے نا، سم کی بال کی طرح، پھر اس میں ایک ڈاٹ ہے، ہم اس سے نہیں دیکھتے، اس کے پیچھے ایک چربی ہے۔ یہ جو چربی ہماری آنکھ میں سفید دکھائی دے رہی ہے، ہم اس سے نہیں دیکھتے، اس کے اندر ایک چربی ہے۔ انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ چربی، کتنی چربی آپ لوگ پھینکتے ہیں نا جب گوشت خریدنے جاتے ہیں؟ مولا فرمائے جیسے تم پھینکتے ہو نا، تو گوشت بغیر چربی کے دینا۔ گوشت بیچنے والے سے آپ کہتے ہیں بغیر چربی، تم جس کو پھینکتے ہو، جس کو نظر انداز کرتے ہو، تم ساری دنیا اسی سے روشن پاتے ہو۔ اللہ کی خلقت، اس نے اس چیز سے تمہیں دیکھنے والا بنا دیا جس چیز کو تم اپنے آپ سے دور کرتے ہو، اسے پسند نہیں کرتے ہو۔
ینظر بشہم، توجہ، ینظر بشہم، توجہ میری طرف ہے. نہیں وسیم سب نے مان لی بات. اصل میں ممکن ہے کوئی کہے کہ جدید دور ہے لائف، تو ایک تو یہ ہمارے جو دوست ہیں ان کی محبت ہے، مہربانی ہے، یہ مولا کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں، مگر میرے ساتھ کچھ مسئلے علیحدہ ہیں. اور دیگر ذاکرین کو بھی اور خطباء کو بھی میری نصیحت ہے کہ مسئلے ان کے ساتھ اور میرے ساتھ 19-20 کا ہی فرق ہے، لہٰذا وہ بھی احتیاط کریں. 10 منٹ بعد نشر ہو جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی. اور آپ کہتے ہیں صاحب وہ ہماری خالہ کینیڈا میں سننا چاہ رہی تھی، وہ ہمارے عزیز ہیں جو لندن میں بیٹھے تھے، وہ کہتے کہ مولانا کو سنواؤ، تو بھائی 1 گھنٹے بعد سن لیں گے. ویسے بھی حاضری کی نیاز ہے. یہ جو آیا بیٹھا ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے بھائی. جو بیڈ پر لیٹ کر تکیہ لگا کے سن رہا ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے. مجلس میں آؤ تاکہ ثواب ملے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میرے اوپر مہربانی فرمائیں. میرا ایک عرصے سے 2 سال سے میں یہ کوششیں کر رہا ہوں، کسی حد تک کامیاب بھی ہوں، کہ مجالس کو لائف نشر نہیں کریں. اور ذاکرین سے بھی میں نصیحت کر رہا ہوں کہ مجالس کو لائف نشر نہیں کریں. خدا نخواستہ ڈرنا، خوف، کوئی مرنے کی بات نہیں کر رہا، مرنے کا خوف نہیں ہے جی. مسئلہ کچھ اور ہے. کچھ نااہلوں تک قیمتی چیزیں چلی جائیں گی. تو بھائی آ جاؤ. اچھا جو چلتے پھرتے آتے جاتے مجلس سن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ تو بات سمجھے گا نہیں نا، وہ آدھی بات جو لے کر سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ آ جائیے سنیے. اور مجھے مرنے کا الحمدللہ خوف نہیں ہے، الحمدللہ. بس یہ دعا فرمائیں کہ موت آئے تو مولا کا نام لیتے ہوئے آئے. الحمدللہ. شاہ صاحب میں تو اگر ایسے فورم پہ آ جاؤں، میں اپنی تعریف میں، بری بات ہے کہ جہاں پر تکفیری بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر بدتمیز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ماسک بھی ہٹا دیتا ہوں کہ اچھی طرح دیکھ لو. اور کچھ لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ صبح بھاولپور ہوتا ہے تو شام کو کھانے وال ہوتا ہے، اور ابھی بھی کہیں حیدرآباد میں ہوگا. میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. مرنے کا کوئی بلندر صلوات. مجھے معاف کیجئے گا، میں نے ذاتی بات کر دی. سلامتی کے لیے بلندر صلوات. ذرا آئیے مولا کے سوال کی طرف. مولا فرما رہے ہیں کہ یہ کیسا اللہ نے بنا ڈالا کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعظم، ہڈیوں سے سنتا ہے. میں اور آپ ان 2 کانوں سے نہیں سنتے. ان کا کردار اور بھی ہے. یہ جہاں سننے میں مدد کرتے ہیں وہاں چلنے میں بھی مدد کرتے ہیں جی. کانوں کا کام بیلنس بھی رکھنا ہے. جن کا ایک کان کٹا ہوا ہوتا ہے وہ ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہیں جی. یہ کانوں کا کام صرف اور صرف سننا نہیں ہے. یہ کان ہم جس سے سنتے ہیں وہ اندر 3 ہڈیاں ہیں جو بج رہی ہیں. اندر جا کر بھی وہ بغیر مشین کے نظر نہیں آئیں گی. اندر جا کے 3 ہڈیاں آپس میں بج رہی ہیں. جو آپ سن رہے ہیں میں سن رہا ہوں. مولا علی نے کب فرمایا ہے؟ جب مشینیں نہیں تھی اندر کا حال جاننے کا. مولا نے اس وقت فرمایا ہے کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. یہی وہ ایک جملہ تھا جس کے اوپر ایک ہندو ڈاکٹر آگے آیا، کہنے لگا یہ قول کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں. کتنی پرانی ہے؟ میں نے کہا 1000 سال پرانی ہے. مولا علی نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا ہے. تو کہنے لگے پھر آج مولا علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا. اور یہ جملہ ان کا تھا کہ علی نے اس وقت یہ کہا ہے کہ جب اندر کے حالات، باڈی کے اندر کے حالات جاننے کے لیے مشینیں نہیں تھیں. تو میں نے کہا آپ کو خوش
آپ خوش ہوں گے، آپ کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو ایک لبنان کے مسیحی عربی ادیب کا جملہ بھی، مقالہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک پڑھا تو ہر دفعہ پڑھنے پر ایک احساس اجاگر ہوا، یہ ساری کائنات یا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے بنائی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا علی کو ماننا فطری مسئلہ ہے۔ علی مولا کو ان الجھنوں میں نہ ڈالو۔ ٹھیک ہے کہ میں علم کلام کی روشنی میں ثابت کرنے کا ذمہ داری رکھتا ہوں، جب میں خاص کلاس لے رہا ہوں یا خاص عنوان پہ بات کروں، کہ میں یہ کوشش کروں، میں یہ ثابت کروں، میں دلائل لے کر آؤں کہ مولا علی بعد از مصطفیٰ سرکار دو جہاں کے بعد کس مقام پہ تھے۔ وہ بھی میں بات کرتا ہوں، مجھے کرنی بھی ہے اور کرتے بھی ہیں اور کی بھی ہے، لیکن بات اس سے بالا تر ہے۔ بات اس سے بالا تر ہے۔ علی مولا کو سن 40 ہجری میں، سن 11 ہجری میں، سن یکم عام الفیل میں مولا کو مت ڈھونڈو، علی کو آدم کی خلقت سے پہلے ڈھونڈو۔ مولا علی کو انبیاء کرام کے زمانے میں ڈھونڈو۔ سنگین بات ہو گئی ہے۔ مولا علی کو انبیاء کے زمانے میں ڈھونڈا جائے۔ میں ایک دلیل دوں گا کہ مولا علی کو انبیاء کے زمانے میں ڈھونڈا جائے۔ سنگین بات ہو گئی ہے، میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اس وقت، 30% سنی بیٹھا ہوا ہے مجلس میں۔ جی آپ خود بھی سنیے۔ مولا علی کو انبیاء کے زمانے میں ڈھونڈے، دلیل دوں گا بھائی، بات کروں گا۔ اور مولا علی کو اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد ڈھونڈے۔ مولا علی کو قیامت میں ڈھونڈے، جب اللہ سب لپیٹ دے گا، جب علی کو دیکھا جائے علی کہاں ہوں گے۔ انبیاء کے زمانے میں ایک دلیل دوں گا، قیامت میں ایک دلیل دوں گا آج کی مجلس میں۔ انبیاء کے زمانے میں مولا علی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ علی مولا کے القاب میں ایک لقب آپ نے سنا ہے، کرار۔ اگرچہ یہ لقب کرار مولا علی کا، یہ ہمیں خیبر کے میدان میں نبی کی زبان سے سننے کو ملا کہ سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ میدان میں جائے گا قلعہ فتح کرنے، ناکام نہیں جائے گا۔ نبی نے ایک رات پہلے فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا۔ جی سب کو اطمینان تھا کہ یہاں تو علی ہے ہی نہیں، تو ظاہر علم ہم ہی کو ملنا ہے۔ لیکن جب صبح نمودار ہوئی تو سرکار نے فرمایا ناد علی مظہر الحجاج، اور ایک مرتبہ مولا علی لائے گئے تو مولا کی آنکھوں میں آشوب تھا، آپ کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت، نبی نے بھی علی کو منوایا ہے اور علی نے بھی نبی کو منوایا ہے۔ آنکھوں میں آشوب، مولا نبی نے لعاب دہن آنکھوں پہ لگایا، علی کی آنکھوں کی کیفیت دوبارہ پلٹ آئی، اور پھر آپ کو ایک علم دیا، اور علی علم لے کر گئے، علم لے کر آئے۔ بھائی تھک رہے ہیں آپ؟ بھائی ٹاؤن شپ میں مولا علم لے کر گئے، اور جو جنگ
39 دن تک فتح نہیں ہوئی تھی، اسے 40ویں دن فتح کیا۔ ویسے بھی انسان 40ویں پر ہی مکمل ہوتا ہے، اب وہ 40 سال ہوں۔ ایک مرتبہ مولا علی وہ علم لے کر گئے اور آپ کے سامنے وہ جنگ کا مرحلہ ہے، اور جنگ بھی بڑی حسین ہے، اور کون کہتا ہے کہ خیبر اور خندق بار بار نہیں پڑھنا چاہیے؟ جو آپ سے کہے نا کہ خیبر اور خندق بار بار نہیں پڑھنا چاہیے، اسے کہہ دو کہ پھر قرآن بار بار نہ پڑھیں۔ جن جنگوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ان جنگوں کو آپ نہیں پڑھیں، یعنی قرآن نہیں پڑھیں، بار بار پڑھنا ہوگا۔ اور حسن قرآنی تو یہ ہے کہ جب پڑھو نیا نظر آتا ہے، نیا پہلو نظر آتا ہے۔ مولا بہرحال تشریف لے گئے اور آپ نے پلک جھپکتے میں جیسے ایک لمحے میں آپ نے سارے مارکوں کو سر کیا اور دروازے کو کھاڑا، جیسے کئی لوگ مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے۔ وہ علی نے اپنی ایک انگلی سے اکھاڑ دیا، کھولا نہیں ہے، اکھاڑا ہے۔ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں مگر غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ مولا علی نے کھولا نہیں ہے، اکھاڑا ہے۔ جی یہ دروازہ اکھاڑا ہے یا ان کا عقیدہ اکھاڑا ہے؟ یہودیوں کا میرے مولا نے، میں تو آپ کو دلیل دوں گا نا، مولا نے اپنی 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا اور پھر وہ کھاڑ کر اپنے ہاتھ پہ لیا۔ ہاں مجھے پتا ہے جدید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا وہ بات کریں جو سمجھ میں آئے ہیں۔ مولا علی انسان تھے یا کچھ اور تھے؟ میں آپ کی زبان کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا ذہن میں آتا ہے بچوں کے، اور بچوں سے زیادہ کچھ بچوں کے ابا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنے حلقوں میں بیٹھ کے یہ والے سوالات اٹھاتے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں صاحب مولا علی انسان تھے یا نہیں؟ ہاں جی تھے۔ تو پھر آپ تو باتیں ایسے کر رہے ہیں جو انسانوں والی ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا مجمع ایک جیسا ہے، اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جب بھی مولا کے فضائل سنیں نا تو اس زاویے سے سنیے گا کہ علی کو بنانے والا اللہ ہے۔ کیا لگے جی ماورائے انسانی ماورائے بشری آپ باتیں کرتے ہیں، آپ ایسی باتیں لا کر کرتے ہیں مجلسوں کے اندر جو سمجھ میں نہیں آتی، جو ہو نہیں سکتی۔ کبھی غور فرمایا کہ کسی خاتون کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے؟ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک خواتین نماز نہیں پڑھتی جب بچے کی آمد ہوتی ہے۔ گردن ہلائیے، شرعی مسئلہ یہ مردوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک خواتین، ہمارے یہاں ہندوستانی فیملیوں میں تو چلہ کرواتے ہیں، 40 دن تک لے جاتے ہیں خاتون، اور 40 دن سے پہلے نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے۔ گھر کی بڑی بڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں، یہ کوئی چلہ ولا کچھ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی مسئلہ ہے۔ یہ چلہ ہندوؤں کے یہاں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ یہ جو آپ جو 40 دن تک نماز نہیں پڑھنے دیتی ہیں اپنی بہو کو، جی یہ جو 40 دن تک آپ اپنی بیٹی کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، روزہ آ گیا تو روزہ نہیں رکھنے دیتی، چلہ نہیں ہوا، چلے کے بعد پڑھو گی۔ چلہ نہیں ہے ہمارے یہاں، چلہ ہندوؤں کے یہاں ہے۔ ہمارے ہاں تو طہارت ممکن ہے 9 دن پر ہو جائے، ممکن ہے 8 دن پر ہو جائے، ممکن ہے 10 دن پر ہو جائے۔ جیسے ہی طہارت ثابت ہوگی خاتون کے اوپر، وہ نماز پڑھے گی۔ تھک تو نہیں رہے؟ توجہ چاہوں گا۔ مگر اتنا طے ہے کہ کسی بھی خاتون کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا اس دروازے سے پیغام دیا ہے کہ امام حسن کی آمد ہوئی، فوراً ہی جناب زہرا نے نماز عصر پڑھی ہے۔ کہنے لگے مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے کہا جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ نہیں ہے۔
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने मेरे साथ नारा मारना है और आपकी आवाज नजफ तक जानी चाहिए है और अपने वालिद साहब की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। वो होते तो आज ऐसा ही नारा मारते, उनके इसाले सवाब के लिए और तमाम जुमला मोमिनीन के इसाले सवाब के लिए आपकी आवाज नजफ तक जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया, यजीदिया, मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। उखाड़ा है, खोला नहीं है। मौला अली ने दरवाजे को उखाड़ा है। अब मैं आपको अरबी सुना रहा हूँ, ये आपका हक है। सर्च करना तो आज आपके मोबाइल में आसान है। आपको आज हम मौलवियों और खतीबों से अरबी मांगनी चाहिए कि मौलाना अरबी में बता दीजिए कि क्या है ये, आयत सुना दीजिए, हदीस अरबी में सुना दीजिए ताकि हम अभी सर्च कर लें। तो आपके इन सारे मोबाइलों के अंदर सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, गूगल तो सबके पास है, तो फौरन आप सर्च कर लेंगे कि इस हदीस का हवाला क्या है। मौला अली फरमाते हैं मा कला तो कला, उखाड़ने को कहते हैं, फतह तो नहीं है, मा फतह तो नहीं है, मैंने खोला नहीं, मैंने नहीं खोला, फतह तो नहीं है। मा कला तो बाबा खैबरिन बिकुव्वतिन जिस्मानिया, थके नहीं भाई, फजाइल सुन रहे हैं आप। मा कला तो बाबा खैबरिन बिकुव्वतिन जिस्मानिया, मैंने बाबे खैबर को कुव्वत जिस्मानिया से नहीं उखाड़ा बल बिकुव्वतिर रहमानिया, मैंने अल्लाह की कुव्वत से दरवाजा उखाड़ा है। जिसके वजूद में अल्लाह की कुव्वत उतर आए उसे अली कहते हैं। बहुत देर भी आज आपको जहमत नहीं देनी। और बुखारी साहब बाइख्तियार नाज़िम हैं, अभी उन्होंने रोने पर भी पाबंदी लगाई, तो मैं भी आज शब जश्न है इसलिए मसाइब नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ेंगे मसाइब और उससे अगले दिन पढ़ेंगे मसाइब। तो सही कहा उन्होंने, हमें आइम्मा की खुशी में खुश रहना चाहिए, हमें आइम्मा के गम में गम करना चाहिए। तो खुलक़ू मिन फ़ादिल तीनतना, हमारे शियों को, मुहिब्बों को हमारी बची हुई तीनत से बनाया है। यफ़रहून लिफ़रहिना, ये हमारे खुशी में खुश होते हैं, और यहज़मून लिलहुज़निना, और ये हमारे गम में गमज़दा होते हैं। तो कायदा यही रहेगा। मैं तायद कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने नाम लिया बुखारी साहब का कि हमें खुशी में खुशी और गम में गमी। तो इसलिए आज जो है वो मसाइब नहीं पढ़ा, मगर अहले ज़ौक़ बैठे हैं जी, हाजिर बैठे हैं जी, जागते हुए बैठे हैं। तो मैंने पिछले दिनों एक कसीदा कहा चौधरी साहब, तो मैं अपना ही कहा हुआ कलाम आपको सुनाऊंगा ताकि एक और बुलंद सलवात पढ़ लेंगे। ताजदारे विलायत मेंबरे सलूनी अज़मत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। हुज़ूर तुकबंदी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत शेर कह देता हूँ। तो बिल्कुल अभी ताज़ा तरीन कलाम जो शायद एक हफ्ता पहले कहा, वो मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बगैर। भाई देखिए, नस्र तो आपने जैसे सुना वो भी अच्छा सुना, लेकिन नज़म को खामोशी से नहीं सुना जाता। जश्न में
جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ ہم سے توقع نہیں کرو، تمہیں مبارک ہو شیخ جی، ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر؟ کاسہ سر کے بغیر، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر، اور کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا۔ میں سنی بھائیوں سے زیادہ داد چاہتا ہوں، کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر۔ سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر، تھکیں گے نہیں دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ شیخ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، یہ نام کسی کو زندہ کرتا ہے کسی کو مارتا ہے۔ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ آپ کی توجہات مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر۔ بھائی آپ کی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ کوئی شعر چھوڑوں نہیں۔ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، سرکار کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ سایہ جو ہوتا ہے نا میرے بچوں، وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے اپنا سایہ، اپنا سایہ دیکھ لیجئے، سایہ اندھیرا ہوتا ہے، اور نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوتا۔ جی اب میں نے اسے کوشش کیا ہے کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر۔ ایک پل دوسرے شعر پہ شعر سن لیا آپ نے؟
آگے بڑھ رہا ہوں. دوش پر, اب اس شعر پر میں شاہ صاحب سے چاہوں گا کہ اپنی محبت کا اظہار کریں. دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو, زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. دیکھیں محمد اکرام, میں کامی کھڑا ہوتا ہوں اس لیے کہ قبلہ نے آج اس کو جشن بنا دیا, اور آج آپ جشن منانے آئے ہیں, سننے نہیں آئے ہیں. مگر جشن منانے کی جو روایت ہے نا وہ مکمل نہیں ہو پا رہی. قبلہ کا شعر بھی کم لگے ہیں اور جشن کا ٹائم بھی کم ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کتنا جشن مناتے ہیں, یہاں سے لے کے وہ آخری بندے تک جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, بلند آواز سے نعرہ تکبیر. علی کا خالق ہے, علی کا خالق ہے. اس کا نام, ایسا نعرہ لگائیے دونوں ہاتھ بلند کر کے تائید کے لیے کہ اس کی بادریت یکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو, زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. اور بھائی حالات حاضرہ پر بات نہ کروں تو میں کام نامکمل چھوڑ جاؤں گا. مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ایسے بل پاس کروا لیں گے, ویسے بل پاس کروا. حیدر, بلندر صلوات. تین 360 ممبران اسمبلی میں سے صرف 25 سے بل پاس کروایا. جمہوری اقدار کو پامال نہیں کرو, ساری اسمبلی لگنے دو, پھر پاس کروا کے دکھواؤ. جی شعر سنیے, میں نے 2 مصروں میں حالات حاضرہ کو جواب دیا ہے. مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو, ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. لبیک یا حسین, بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. مار کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو, ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. اور مقطع سنا کر اجازت چاہوں گا آپ سے کہ مطلبی آسی بہت ہو, کہہ دیے اشعار چند. شیری مستعار نام آسی. مطلبی آسی بہت ہو, کہہ دیے اشعار چند, رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر کے بغیر. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما, سماعتوں کو عبادت شمار فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین خاص طور پہ سعادت عباس شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرما. اللہ والے اس آبادی پر اپنا رحم نازل فرما, رزق میں عزت میں اضافہ فرما. یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, ان کی پاک دامنیوں کو محفوظ فرما.
बुजुर्गों को सेहत व सलामती अता फरमा, नौजवानों को तालीम तकवा और रोजगार अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, बुलंदतर सलवात।